अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की ये वीडियो एफसीपीएस एस्पायरेंट्स के नाम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। ऑनेस्टली एफसीपीएस की तैयारी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, वो आपकी डिटर्मिनेशन है। क्योंकि प्रॉफ की तरह ऐसे नहीं होता कि हमने साल में एक ही दफ़ा एग्ज़ाम देना होता है। एफसीपीएस का एग्ज़ाम साल में 4 दफ़ा हो रहा होता है और हमें से बहुत सारे लोग पहले से ही इवन बिफोर बुकिंग फॉर इट हम लोग सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा ये तो हम वैसे ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें हमारा क्लियर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, हमने एक्चुअल जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट अटैम्प्ट में देना है। नहीं, ये आपकी अप्रोच ही गलत है। आपने बस पोज़ करना है, आपने ये सोचना है कि मेरी ये पहली और आखिरी अटैम्प्ट है। बिल्कुल जैसे प्रॉफ साल में एक ही दफ़ा होता था और आपने वो उसी अटैम्प्ट में क्लियर करना होता था। बिल्कुल आप जो भी डेट सेलेक्ट करें, आप चाहे फ़ेब और मार्च में एक दफ़ा होता है वो वाला सेलेक्ट करें, आप मई वाली डेट सेलेक्ट करें, आप अगस्त वाली या नवंबर वाली। आपने सोचना है कि ये जो डेट मैंने चूज़ की है, ये मेरी पहली और आखिरी अटैम्प्ट है। मैंने ना सिर्फ एफसीपीएस इसमें देना है बल्कि मैंने क्लियर भी करना है। क्योंकि बिलीव मी आप जो प्रॉफ से गुजर कर आए हैं ना, एफसीपीएस उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और हम में से मेरे बैच वाले और मेरे से बाद वाले जो भी लोग हैं उन्होंने तो एनएलई भी दिया है, तो एनएलई भी तो पास किया ना आपने। तो एफसीपीएस इज़ जस्ट लाइक एनएलई। ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपने इस अटेम्प्ट में अपीयर होना है। उसके बाद क्या होता है कि अब फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम जॉब के साथ एफसीपीएस क्लियर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप जॉब के साथ एफसीपीएस क्लियर कर सकते हैं। आपकी जॉब जितनी भी हेक्टिक हो ना, अगेन यू कैन डू इट। आपने सुना ही होगा कि एफसीपीएस की तैयारी के लिए आपको मिनिमम 3 मंथ्स चाहिए होते हैं। तो मेरे ख़्याल में इवन विद जॉब 3 मंथ्स आर मोर देन इनफ। क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लंबा करेंगे ना, तो आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है, आप इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली नहीं पढ़ पाते हो। और अगर आपके पास 3 मंथ्स हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप डेली 1.5 आवर भी दे देते हैं ना, तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर एफसीपीएस प्रिपरेशन। ऑनेस्टली ये बात याद रखें कि आपको अपनी लाइफ में इनकरेज करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, तो आपकी राह में हर्डल्स आती हैं। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है कि जो लोग जॉब के साथ एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, उनके कोलीग्स उन्हें कहते हैं, या कुछ सीनियर, हर एक का देखो अपना एक्सपीरियंस होता है, वो उन्हें कहते हैं कि जॉब के साथ तो आप एग्ज़ाम कभी क्लियर कर ही नहीं सकते। एफसीपीएस के लिए आपको बस घर में बैठ कर पढ़ना होता है। अगर आप घर में बैठ कर नहीं पढ़ेंगे, अगर आप जॉब करेंगे, तो आप कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। देखो मेरी बात सुना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इवन जब आप जॉब कर रहे होते हो ना, तो आपका तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी तो आ रहा होता है, आप डेली पेशेंट्स को डील कर रहे होते हो, आप मेडिसिन में होते हो। तो ये चीज़ जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एफसीपीएस में। तो अगर आप जॉब के साथ एफसीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कोई कोलीग, आपका सीनियर कहता भी है आपको कि आप नहीं कर सकते, तो आप उन्हें करके दिखाओ। आप खुद को उनकी बातों में क्यों ला रहे हो? आप ये चीज़ अपने आप पे सवार ही ना होने दो। आप ये सोचें कि मैंने पढ़ना है ना, मेरा एग्ज़ाम है, अगले बंदे को तो नहीं पता, हो सकता है उसका ना जॉब के साथ क्लियर हुआ हो सकता है उसका कुछ और एक्सपीरियंस हो, उसने मुझे उस सेंस में कह दिया हो। लेकिन आप उसको डिस्करेजमेंट में मत लें, खुद को डिस्करेज कभी भी मत करें। फिर मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए भी सुना है कि मेरी लाइफ में बहुत टेंशन्स चल रही थी, मैं जॉब भी कर रही थी, मेरी लाइफ के भी इतने ज़्यादा मसले थे, इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाई, मेरा एग्ज़ाम नहीं हो सका। तो अगेन अगर आपने फ़र्स्ट स्टेप में अपने फ़ोकस को रखा होता और आपने ये डिटरमिन किया होता कि मेरे पास ये पहली और आखिरी अटैम्प्ट है और मैंने इसमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप अपने मसले मसाइल को इतना खुद पे हावी ना होने देते। देखो मैं ये एक्नॉलेज करती हूँ कि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आप सोचें कि अगर यही वाले इश्यूज़ जो अभी आपकी लाइफ में चल रहे हैं, ये आपके फाइनल प्रॉफ में चल रहे होते, तो क्या आप इन मसले मसाइल की वजह से अपनी स्टडीज़ को छोड़ देते? क्या आप इन मसलों की वजह से अपना फाइनल प्रॉफ ना क्लियर करते ना? क्योंकि आपको पता है कि आपके पूरे साल की मेहनत है, अगर आप अभी प्रॉफ नहीं देंगे तो आपका साल ज़ाया हो जाएगा। तो आपने उन प्रॉब्लम्स के साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है ना। बहुत सारे लोग करते भी हैं, बहुत टेंशन्स में होते हैं, लेकिन अपनी स्टडीज़ फिर भी करते हैं। तो आपने एफसीपीएस में भी इसी तरह ही सोचना है।
اور دوسرا میں ایک اور امپورٹنٹ بات کروں گی کہ دیکھو ہم جب ایف سی پی ایس کی تیاری کرتے ہیں تب ہم اپنی پروفیشنل لائف میں انٹر ہو چکے ہوتے ہیں، ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ہم کالج والا ہمارا پیریڈ ختم ہو گیا ہوتا ہے، ہماری جو اسٹوڈنٹ پیریڈ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ یہ بات مائنڈ میں پکی کر لیں کہ ناؤ یو آر اے پروفیشنل، آپ اپنی صرف اسٹڈیز تو نہیں کرنی نا، وہ تو اسٹوڈنٹ والا زمانہ گزر گیا، اب آپ نے اپنی جاب کو بھی کنٹینیو کرنا ہے، آپ نے اپنی لائف کو بھی دیکھنا ہے، اور ساتھ میں آپ اپنے کریئر کو بھی بڑھانا ہے۔ اب جب ڈاکٹرز بن گئے، آپ کو پتہ ہے ہمارے تو کبھی ایگزامس ہی نہیں ختم ہوتے، ہر سال تو ہمارا کوئی نہ کوئی ایگزام چل رہا ہوتا ہے، اور جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں وہ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایگزامس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں گے کہ میں اپنے لائف ایشوز کی وجہ سے یا پھر میں اپنی جاب کی وجہ سے ایگزام نہیں دے پا رہی، تو آپ تو بالکل بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے، پھر تو آپ پیچھے ہی کہیں اسٹک ہو جائیں گے، پھر تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا میڈیکل لائف سے گیا معاملہ ختم، کیونکہ یہ وہ ایک پروفیشن ہے جس میں آپ نے بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اگر آپ کی لائف ایشوز ہیں، آپ کی جاب ہے، تو اس وجہ سے آپ ایگزام نہیں دے پائیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یو آر اے پروفیشنل ہیومن بینگ، یو آر اے ڈاکٹر، یو ہیو ٹو کیری اٹ آل ایٹ ونس۔ تو ابھی تک ہم نے کیا سوچا کہ ہم نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہم نے ایف سی پی ایس دینا ہے، اسی اٹیمپٹ میں دینا ہے اور اسی اٹیمپٹ میں پاس کرنا ہے۔ دین ہم بات کرتے ہیں کہ ایف سی پی ایس کی تیاری میں ہمیں بکس کون سی یوز کرنی چاہیے۔ تو آپ سب کو ہی پتہ ہوگا، آپ کو آپ کے سینئرز نے ہر پوائنٹ پہ بتایا ہوگا کہ ایف سی پی ایس میں آپ کی بس 3-4 گنی چنی سی بکس ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس رفیع کی ایک بک ہوتی ہے، آپ کے پاس ایس کے ہوتی ہے، اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ، دین بی آر ایس فیزیو، بی آر ایس پیتھو، سنل انیٹمی ریویو بک ہوتی ہے، کے ایل ایم نیورو انیٹمی، بہت مطلب ہر یونٹ کے 1-2 پیجز ہوتے ہیں، وہ آپ کی ایک چھوٹی سی بک ہوتی ہے جو آپ نے کرنی ہوتی ہیں۔ یہ تو وہ بکس ہیں جو آپ نے لینی ہی لینی ہیں۔ اب اگر ہم فیلڈ اسپیشلٹی کی بات کریں تو اگر آپ اپنا پارٹ 1 میڈیسن میں، جنرل میڈیسن میں دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے بی آر ایس فیزیو، بی آر ایس پیتھو اور یوسملی فرسٹ اسٹیپ جو ہے، فرسٹ ایڈ بک جو ہے، وہ آپ نے ہر حال میں کرنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر آنیسٹلی اگر آپ یہ بکس نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہے کہ آپ کا پارٹ 1 ہو بھی جاتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہو بھی جاتا ہے، لیکن مطلب اگر آپ اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ بکس لازم۔ اگر آپ پارٹ 1 جنرل میڈیسن میں دینا چاہ رہے ہیں تو آپ سنل انیٹمی جو ریویو بک ہے اور اس کے علاوہ کے ایل ایم، آپ وہ اسکپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فرسٹ ایڈ والی جو بک ہے وہ آپ بہت اچھے سے پڑھیں، کیونکہ مجھے پرسنلی فرسٹ ایڈ ابھی بھی میرے پاس پڑھی ہے، یہ والی جو بک ہے، یہ پرسنلی مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ اس میں بہت کچھ ہے، لائک اگر آپ اپنی جیسے اگر میڈیسن میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اور آپ سنل انیٹمی یا کے ایل ایم انیٹمی نہیں کرتے ہو، تو آپ اس کے ہر یونٹ کے سٹارٹ میں جو 1-2 پیجز ہی ہوتے ہیں، وہ آپ کی انیٹمی دی ہوئی ہوتی ہے، ایمبریولوجی دی ہوئی ہوتی ہے، فزیو دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ وہ اچھے سے کر لو نا تو آپ انشاءاللہ میڈیسن کا پارٹ 1 کر سکتے ہو۔ بٹ آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ بی آر ایس پیتھو اور بی آر ایس فیزیو ایک دفعہ ایٹ لیسٹ لازمی ریڈ کر لو۔ اس کے علاوہ اس میں آپ نے سسٹمز تو سارے کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن اس بک میں آپ کے جو سٹارٹ میں مائکرو بایولوجی ہے، آپ کی جنرل پیتھو ہے، بایو کیمسٹری ہے، فارماکولوجی ہے، وہ بھی آپ نے لازمی کرنی ہے، کیونکہ میڈیسن کا پیپر جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ والی اگر آپ چیزیں کر لیں گے نا تو آپ کو بہت ہیلپ ہوگی، آپ انشاءاللہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی اپنا پیپر کلیئر کر لو گے۔ دوسرا، اس کے علاوہ اگر آپ جنرل میڈیسن میں ایگزام دینا چاہ رہے ہو نا تو اس کے لیے آپ نے اس بک کے علاوہ آپ نے سنل انیٹمی جو ریویو بک ہوتی ہے وہ بہت بڑی نہیں ہوتی، لائک ایکچوئل سنل انیٹمی از کوائٹ اے بگ بک، لیکن سنل انیٹمی کی جو ریویو بک ہے وہ کرنی ہے آپ نے، اور اس کے علاوہ کے ایل ایم نیورو انیٹمی، وہ بھی بہت چھوٹی سی بک ہے، وہ آپ ایک ہی دفعہ کر لو تو آپ ایگزام کلیئر کر سکتے ہو۔ تو یہ اس جنرل سرجری کے لیے یہ فرسٹ اسٹیپ جو ہے، فرسٹ ایڈ جو بک ہے اور اس کے ساتھ انیٹمی کی دونوں بکس، یہ آپ نے لازمی کرنی ہے۔ تو یہ جو بکس میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ نے رفیع کے پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ رفیع کے پوائنٹس آپ 2 دفعہ ایگزام سے پہلے ریڈ کر لو۔ آپ نے جو آپ کا نیوسٹ ایڈیشن ہوتا ہے، جو آپ کے ایگزام ڈیٹ سے بالکل پہلے ایس کے کا ایڈیشن آیا ہوتا ہے، اس کے آپ نے سارے پاس پیپرز کرنے ہوتے ہیں، چاہے آپ میڈیسن میں اپیئر ہو رہے ہو، آپ سرجری میں جا رہے ہو، اس میں جتنے بھی سبجیکٹس کے پاس پیپرز ہیں وہ آپ نے سارے کے سارے کرنے ہیں۔
ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ پچھلے 2-3 جو ایڈیشنز ہیں ایس کے لائک اب اگر ابھی آپ اپیئر ہو رہے ہیں اور اس ٹائم ایس کے کا ایڈیشن 17 آیا ہوا ہے، تو آپ نے 17 کے سارے پاسٹ پیپرز کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ پیچھے 16 15 14 یہ تینوں بکس کے آپ فیلڈ اسپیسیفک، اگر آپ جو پرانے ایڈیشنز ہیں وہ آپ اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہی کریں گے. لائک اگر آپ جنرل سرجری میں اپیئر ہو رہے ہیں تو اس کے 14 15 16 کے آپ نے صرف سرجری کے پاس پیپرز کرنے ہیں. اس طرح اگر آپ گائنی میں اپیئر ہو رہے ہیں تو وہاں سے آپ نے صرف گائنی کے پاس پیپرز کرنے ہیں. لیکن جو نیو ایڈیشن آیا ہوتا ہے نا، اس کے آپ نے سارے کے سارے جو ہیں پاس پیپرز وہ کرنے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اینستھیزیا کی یا پھر گائنی اور ریڈیو. تو آنیسٹلی مجھے اس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں آئیڈیا، کیونکہ میں نے پارٹ 1 سرجری میں دیا ہے، تو آئی کین ٹیل مور اباؤٹ دیٹ. لیکن جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ یہ کہ جو ریڈیولوجی کا پیپر ہوتا ہے نا، دیٹ از مور سملر ٹو سرجری. اس میں زیادہ تر کوسچنس ہوتے ہیں نا وہ سرجری سے ہی آئے ہوتے ہیں. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر آپ ریڈیو میں اپیئر ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ رفی ایس کے اور فرسٹ ایڈ کے ساتھ آپ جو انیٹمی کی بک ہے، یہ سنیل انیٹمی ہے، کیلم نیورو انیٹمی ہے، یہ آپ کر لو ایک دفعہ. اس طرح اگر آپ انستھیزیا کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک الگ سے رفی کی انستھیزیا کی پاس پیپرز کی ہی بک آتی ہوتی ہے، آپ وہ کرو. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو آپ کی بیسک بکس ہیں جیسے بی آر ایس پیتھو ہے، فزیو ہے، فرسٹ یہ یو ایس ایم ایل فرسٹ اسٹیپ ہے، یہ تو آپ کی بیسک بکس ہیں نا، یہ آپ نے ہر ایگزام کے لیے کرنی ہی کرنی ہے. باقی تھوڑا جب آپ فیلڈ اسپیسیفک ہو، جیسے آپ گائنی میں اپیئر ہو رہے ہیں تو آپ نے اس کے لیے انیٹمی تو کرنی ہی کرنی ہے، آپ نے اس کے لیے فرسٹ اسٹیپ پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ہاں، اس کے لیے پھر آپ اسپیسیفک الگ سے بھی ان کی بکس ہوتی ہیں، جیسے ایس کے کی الگ سے اینستھیزیا کی بک ہوتی ہے، اس کے الگ سے ریڈیو کی بک ہوتی ہے، تو وہ آپ الگ سے بھی ساتھ لازمی لو. اس کے علاوہ جو ایس کے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ایس کے کچھ ایڈیشنس کے اینڈ پہ بھی دیے ہوتے ہیں، وہ کم پوائنٹس ہوتے ہیں، لائک وہ آپ آرام سے 2 to 3 آورس میں کمپلیٹ کر سکتے ہو. وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، لائک وہ تھوڑے ڈفیکلٹ اس لیے لگتے ہیں کہ وہ بالکل ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہیں چیزیں، آپ کو ان کو تھوڑا یاد کرنا پڑتا ہے، سمجھ لو رٹا لگانا پڑتا ہے، لیکن وہ ایف سی پی ایس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ ایگزام کے دوران مجھے کہیں سے ایک پی ڈی ایف ملا تھا، میں کوشش کروں گی کہ اگر مجھے کہیں سے ملتا ہے تو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں وہ پی ڈی ایف ساتھ اٹیچ کر دوں. تو اس میں وہ پی ڈی ایف جو تھا اس میں ایس کے ڈیٹیلڈ پوائنٹس تھے، وہ میں سارے نہیں کر سکی تھی، میں نے ہاف ہی کیے تھے، بٹ مجھے وہ پوائنٹس بھی بہت ہیلپ فل لگے تھے، لائک وہ بہت اچھے پوائنٹس تھے ایف سی پی ایس کی تیاری کے لیے. تو اگر آپ کر رہے ہو تو بہت سارے گروپس ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ گروپس ہوتے ہیں، فیس بک پہ ایف سی پی ایس کی تیاری کے لیے گروپس ہوتے ہیں. تو آئی ایم پریٹی شیور کہ اگر آپ کہیں سے بھی ایس کے پوائنٹس مانگو گے تو آپ کو ایک پی ڈی ایف مل جائے گا. آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ وہ پی ڈی ایف لازمی کریں، کیونکہ وہ آپ کے ایگزام کی تیاری میں آپ کو بہت آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. تو میری طرف سے آپ کو ٹپس اور ٹرکس یہی ہیں کہ آپ نے پڑھنا تو ہوتا ہے. لوگ آپ کو ہو سکتا ہے کہہ دیتے ہوں کہ ہم نے تو بالکل بھی نہیں پڑھا تھا اور ہم نے ایف سی پی ایس کلیئر کر لیا. تو نو ڈاؤٹ آپ کی دعائیں میٹر کرتی ہیں، آپ کی لک میٹر کرتی ہے، بٹ جتنا مجھے لگتا ہے نا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی ایگزام بغیر پڑھے کلیئر کر لو، ایسا بہت ریئر ہوتا ہے. مطلب آنیسٹلی آئی ڈونٹ بلیو دس. ہو سکتا ہے لوگ آپ کو کہتے بھی ہوں، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ لوگ اس طرح کیوں کہہ دیتے ہیں. آپ کو ہر ایگزام کے لیے پڑھنا ہی پڑتا ہے، وہ آپ کا کوئی بھی ایگزام ہو. آپ جب تک اپنی ایفرٹس اس میں کس چیز میں پٹ نہیں کرو گے تو آپ کو اس کا ریوارڈ بھی نہیں ملے گا. ہاں، اگر آپ اپنی ایفرٹس پٹ کرو گے تو ڈیفینیٹلی اللہ ہے، وہ آپ کی ایفرٹس کو دیکھتا ہے، وہ آپ کو ریوارڈ بھی دیتا ہے. تو آپ اچھی نیت کے ساتھ پڑھو، اس چیز سے ڈی موٹیویٹ مت ہو کہ مجھے میرے کولیگ نے یہ کہہ دیا کہ تم جاب کے ساتھ ایگزام نہیں کلیئر کر پاؤ گے، یا تم تو اتنا کم پڑھ رہے ہو. نہیں، آنیسٹلی میں نے ایگزام کی تیاری آلموسٹ 1.5 منتھ میں کی ہوگی، اور جب میں نے ایگزام دیا تو ایٹ دیٹ ٹائم لائک تھنگس ور کوائٹ ہیپننگ. میں ایک نئی جاب جوائن کر رہی تھی، جاب بھی ہیکٹک تھی، لائک آئی واز جوائننگ آئی سی یو، اور ایک نئی جگہ تھی، بالکل ہی ڈفرینٹ سا ایکسپیرینس تھا. آئی واز شفٹنگ ٹو ہاسٹل، اور مطلب بہت ساری چیزیں تھیں جو چل رہی تھیں، بٹ میں نے بس خود کو یہی بات کی کہ چاہے جو بھی ہو جائے. میں نے مطلب ایسے پوائنٹس آتے ہیں نا تو نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے، مجھے بھی بہت زیادہ ٹینشن ہوتی تھی، چیزوں کو اسٹریس ہوتا تھا. جب کے لیے جوائن کر رہی تھی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، تم بہت غلط ڈیسیجن لے رہی ہو، تم یہ والی جاب جوائن کر رہی ہو اور اس کے ساتھ تم ایف سی پی ایس بھی دے رہی ہو، تم نہیں ہو سکے گا.
तुम्हें सजेस्ट करते हैं कि तुम आराम से घर बैठो और तुम एग्ज़ाम दो, और जब तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो तुम जॉब जॉइन कर लेना। पर मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं घर तो नहीं बैठ सकती, बिकॉज़ आई नीडेड द जॉब एट दैट टाइम। और ऑनेस्टली ऐसा नहीं होता ना कि आप बिल्कुल ही अगर आपको अभी जैसे टाइम पीरियड चल रहा है, आपको जॉब मिलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आपको एक जॉब ऑफ़र हो रही है और अच्छी जॉब है, तो आप सिर्फ इस वजह से कि ये थोड़ी हेक्टिक है और आपने एग्ज़ाम देना है, तो आप एक अपॉर्चुनिटी को तो लूज़ नहीं कर सकते हो ना। तो मैंने बस खुद को यही समझाए रखा कि लोग चाहे जो भी कहते रहें, अ, मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है, मैंने जॉब भी ज्वाइन करनी है और इंशाल्लाह मैंने एग्ज़ाम भी देना है। तो मुश्किल होती हैं चीज़ें, मैं ये नहीं कह रही कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होती हैं, आप वो सफ़र कर रहे होते हो, बट आपने जो हिम्मत है ना वो नहीं हारनी होती। आपने दुआएँ भी करनी है, आपने अपनी तरफ से जितना हो सके आपने एफ़र्ट्स भी देनी है, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह आपको रिवॉर्ड भी देता है। फिर जॉब के दौरान मुझे हार्श बातें भी सुनना पड़ी कि, लेकिन एनीवेज़ बस था कि मैंने एग्ज़ाम देना है और इंशाल्लाह देना है, तो हो गया, दे दिया, पास भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैं अगेन यही कहूँगी कि जो चीज़ मैटर करती है ना, वो ये कि आप चीज़ों को किस तरह से लेते हो। आपको लाइफ़ में हर जगह से आपको इनकरेजमेंट नहीं मिलेगी। आप अगर एक्सपेक्ट करोगे ना, तो ये आपकी गलती है कि आप कुछ एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने खुद को लेकर चलना है ना, अपनी लाइफ को आपने खुद कैरी करना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी, अपनी पर्सनल लाइफ को भी, अपनी फैमिली को भी, अपनी सारी चीज़ों को देखना है। आपने अपने करियर को किसी चीज़ की वजह से रोक तो नहीं देना ना, आपने सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना है। और मैं ऑलमोस्ट ये कहूँगी कि अगर आप जॉब के साथ एग्ज़ाम को डेली 2 घंटे भी दे देते हैं, तो अब बात करते हैं कि मैंने तैयारी किस तरह से की थी। बुक्स तो मैंने सरल एनाटमी पढ़ी थी, और उसके अलावा केएलएम एनाटमी पढ़ी थी, और ये फर्स्ट एड वाली बुक पढ़ी थी, और साथ मैंने पास्ट पेपर्स किए थे, मैंने एसके के पॉइंट्स भी किए थे। तो मैंने चीज़ों को इस तरह से मैनेज किया था कि जब मैं जॉब जॉइन कर रही थी, तो मैंने उस टाइम ही डिसाइड कर लिया था कि मैंने कोशिश करनी है, कोशिश अगेन, क्योंकि बीच में ऐसे भी दिन आते थे जो मैं नहीं पढ़ पाती थी। कभी जॉब की वज़ह से थक जाती थी, या कभी ऑब्वियसली बंदा डिसहार्ट हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है, या फिर और भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जब मैंने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की तो मैं डेली पढ़ती थी, नहीं। लेकिन मैंने चीज़ों को इस तरह से, एक तो ये है कि आप जब एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें, तो आप तभी एक रफ़ सा स्केड्यूल बना लें कि ये वाले जो पास पेपर्स हैं, ये मैंने इस टाइम पीरियड में ख़त्म करने हैं, ये वाले जो पास पेपर्स हैं, ये मैंने इतने टाइम पीरियड में ख़त्म करने हैं, मैंने फ़र्स्ट एड इतने टाइम पीरियड में ख़त्म करनी है। मतलब एक, अगर आप स्केड्यूल नहीं बनाएंगे ना, स्केड्यूल के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ऑनेस्टली हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि खैर हमें पता है हमने ये सारी बुक्स करनी तो है, तो हम जिस तरह से मैनेज होकर करेंगे। नहीं, जब तक आप स्केड्यूल नहीं बनाएंगे ना, आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे। आप रोज़ाना आएंगे, आप बिखरे हुए ही होंगे। तो बिल्कुल आप स्केड्यूल के अकॉर्डिंग तो नहीं चलते, लेकिन आप एक रफ़ सा आइडिया आपको हो जाता है। आप बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज़ नहीं होते, थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ होना ही पड़ता है। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि जॉब के साथ डेली एटलीस्ट मैंने एक पास्ट पेपर लाज़मी करना है, और उस एक पास्ट पेपर के अलावा मैंने एक दिन रखा होता था कि मैंने इसमें एनाटमी करनी है, एक दिन और इसमें मैंने ये फ़र्स्ट एड की जो बुक है इसका एक यूनिट ख़त्म करना है। इस तरह से मैंने पास्ट पेपर में डेली ये करती थी, पास्ट पेपर मैंने कभी भी स्किप नहीं किया। पास्ट पेपर के साथ मैं कभी फ़र्स्ट एड का कोई यूनिट कर लेती थी, कभी मैं साथ में एनाटमी, क्योंकि मेरा तो ये था कि मेरे से रोज़ाना एक ही बुक नहीं पढ़ी जाती थी। तो जब मैं एक दिन पास्ट पेपर में करती थी, तो अगर उस दिन मेरा एनाटमी पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता था, तो मैं केएलएम न्यूरो एनाटमी कर लेती थी। अगले दिन मेरा न्यूरो एनाटमी पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता था, तो मैं फ़र्स्ट एड का कोई यूनिट कर लेती थी। लेकिन अगर आपका एक चीज़, आपका एनाटमी पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, आपका वीरस पैथो पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, तो आप कोई और बुक पढ़ लो, कोई और यूनिट खोलो जो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। जिस दिन आपका मूड नहीं है, आप कह रहे हैं कि आज तो मैंने पढ़ाई करनी ही नहीं है, तो उस दिन आप सिर्फ पास पेपर्स कर लो और साथ में आप पॉइंट्स कर लो। मेरे साथ भी ये होता था कि जब मुझसे थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जाती थी, तो मैं पॉइंट्स खोल लिया करती थी कि एटलीस्ट आई मस्ट डू समथिंग। मैंने कोई दिन स्किप नहीं करना। मेरे से अगर थ्योरी नहीं की जा रही, तो ठीक है, मैं इसके पॉइंट्स कर लेती हूँ, मैं रफ़ी के पॉइंट्स कर लेती हूँ। तो मतलब आपने चीज़ों को इस तरह से लेकर चलना है। आपने
چھوڑنا نہیں ہے چیزوں کو۔ یہ وہ چند ٹپس تھیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ ورک میں آپ کا لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے، آپ کے کولیگز ہوتے ہیں، آپ کے فرینڈس ہوتے ہیں جو ایسے پوائنٹ سے گزرے ہوتے ہیں جن کو ایسی چیزوں سے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ کو ایگزام میں ہیلپ ملے اور آپ انشاءاللہ اپنی فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی اپنا ایگزام کلیئر کر لو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک کوسچن ہے، کیونکہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، آپ چیزوں کو ڈفرینٹ طرح سے سوچتے ہو، اگر آپ کو کوئی اسپیسیفک کوسچن ہے ایگزام بک سے ریلیٹڈ، ایگزام کی پریپریشن سے ریلیٹڈ، کوئی بھی اگر آپ کے مائنڈ میں ہے تو ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن بلو۔ یو کین آلسو کانٹیکٹ می آن انسٹاگرام اور آن ٹک ٹاک اف یو آر اے ٹک ٹاک یوزر، تو آئی وڈ بی ہیپی ٹو ہیلپ۔ آئی پٹ دا لنک آف مائی انسٹاگرام بلو ان مائی ڈسکرپشنس، تو آپ وہاں پہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنا کوسچن ڈراپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ایگزام کی پریپریشن میں کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو تو ضرور بتائیے گا، اور کوئی بھی اینی تھنگ آئی ڈیفینیٹلی آئی وڈ بی ہیپی ٹو ہیلپ، کیونکہ اس ویڈیو کو میرا بنانے کا مقصد ہی یہی تھا، بیکاز آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ، کیونکہ جب آپ کی لائف میں آپ ایک چیز کو فیس کرتے ہو نا تو آپ چیزوں کو اچھے سے سمجھ سکتے ہو کہ اگلا بندہ اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ اس ٹائم کی سچویشن سے گزر رہا ہے۔ تو میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہی اس لیے تھی کیونکہ کچھ کولیگس کی ایسی باتیں انہوں نے شیئر کی، کچھ فرینڈس نے چیزیں شیئر کی، تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو اس پہ بنا لیتی ہوں تاکہ سب کو ہی ہیلپ مل جائے۔ آنیسٹلی ایف سی پی ایس اتنا مشکل ایگزام نہیں ہے جتنا ہم اس کا اسٹریس لے لیتے ہیں، یا دوسروں کی باتوں کی وجہ سے یا اینی ادر ریزن ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فائنل پروف کلیئر کیا ہے نا، آپ فائنل پروف دے کر یہاں پہ آئے ہو، تو اس کے مقابلے میں کم آن یارو، اس کے مقابلے میں ایف سی پی ایس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بس آپ نے ہمت نہیں آنی، اپنی ڈٹرمنیشن کو اسٹرانگ کرنا ہے اور اپنے پہ یقین کرنا ہے کہ جب ہم نے ایم بی پی ایس کر لیا ہے تو ایف سی پی ایس کیا ہے، اور خدا نخواستہ اگر آپ کا فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر نہیں بھی ہوتا تو اس کو آپ نے سر پہ سوار نہیں کرنا، کیونکہ سم ٹائمز مس ایپس ہو جاتے ہیں۔ میں اگین یہ کہوں گی کہ آپ کی تیاری بھی بہت اچھی ہوتی ہے، آپ نے محنت کی ہوئی ہوتی ہے، آپ کی پریئرز بھی ہوتی ہیں، لیکن سم ٹائمز چیزیں ہو جاتی ہیں، تو آپ نے ڈس ہارٹ کبھی بھی نہیں ہونا، آپ نے دوسروں کو بھی انکریج کرنا ہے، آپ نے بس یہی سوچنا ہے کہ خیر ہے، اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے، ہم اس سے بھی زیادہ اچھی سی تیاری کریں گے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو فیلڈ اسپیسیفک نہیں ہوتے، ان کو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میڈیسن میں ایگزام دے رہے ہیں، میڈیسن کر لیں گے، اور سم ٹائمز پھر بیچ میں مائنڈ چینجز آتی ہیں، ہاں ہو سکتا ہے جنرل سرجری کا بھی کلیئر کر لیں۔ تو اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا یہ نہیں ہے کہ ہم نے لازمی میڈیسن میں ہی جانا ہے یا لازمی ہم نے جنرل سرجری میں جانا ہے، تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ 2 ایگزام ساتھ دے لو۔ لائک اگر آپ سرجری انیستھیزیا کا ساتھ دے لو، میڈیسن کے ساتھ آپ ریڈیولوجی کا کر لو، یا گائنی اور سرجری آپ ساتھ دے دو۔ لائک اگر آپ کا ڈیسائیڈ نہیں ہوا نا کہ آپ نے کسی اسپیسیفک فیلڈ میں جانا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ تھوڑے ٹائم کے بعد اپنا مائنڈ چینج کر سکتے ہو، تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ 2 اپنی فیلڈ سلیکٹ کرو، فیلڈس آف یور انٹرسٹ، اور ان کا ایگزامس آپ ساتھ ہی دے دو، کیونکہ آپ نے مور اور لیس آپ کے سارے جو فیلڈس ہیں نا، آپ کی پریپریشن سملر ہے، آپ نے سیم بکس کرنی ہے، اپنے سیم پاس پیپرز کرنے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ الگ الگ سب کی تیاری کرو اور پھر خدا نخواستہ آپ کا فیل ہو جائے تو آپ ڈپریشن میں جاؤ۔ اب بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا ہے جو 2 ایگزام ساتھ دے رہے ہوتے، ایک دن جنرل سرجری کا دیا ہے، اگلے دن انیستھیزیا کا جا کے دے دیا، ایک دن گائنی کا دیا ہے، نیکسٹ ڈے جنرل سرجری کا جا کے دے دیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے پڑھنی تو سیم بکس ہیں، ہم ایک چیز پہ ٹائم لگا ہی رہے ہیں تو دوسرا بھی ساتھ ہی دے دیتے ہیں۔ تھوڑی سی آپ کی چیزیں، مطلب جیسے آپ جنرل سرجری کی پریپریشن کر رہے ہو تو گائنی کے لیے آپ تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی، لیکن آپ 2 ایگزام دے دو تو خدا نخواستہ آپ کا ایک ہی اوپر نیچے ہو بھی جاتا ہے تو آپ کا دوسرا تو انشاءاللہ کلیئر ہوگا ہی ہوگا نا، تو آپ کو اس سے تھوڑی سی تسلی بھی رہتی ہے۔ تو یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ ٹپ ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ اپنی فیلڈ کو لے کے بہت
چوزی نہیں ہو کہ ہم نے خاص طور گائنی میں ہی جانا ہے، ہم نے پیڈس میں ہی جانا ہے، تو آپ یہ والی ٹرک بھی اپنا سکتے ہو۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ہیلپ فل لگی ہوگی، تو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں جو FCPS کی تیاری کر رہے ہیں، جو ابھی سوچ رہے ہیں تیاری کرنے کا، اپنی ڈٹرمنیشن ان کی ابھی اسٹرانگ نہیں ہے، تو آپ ضرور ان کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ جب آپ دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں نا تو آپ کی بھی ہیلپ بس ہو جاتی ہے۔ تو خیال رکھیے گا اپنا، ڈسہارٹ نہیں ہونا، بس اپنی، کیونکہ ڈاکٹرز کی جو لائف ہوتی ہے نا بہت ہی اسٹریسفل ہوتی ہے، تو آپ نے ایگزامس کا ایٹ لیسٹ اسٹریس نہیں لینا، آپ نے پڑھنا ہی ہے نا، آپ MBBS میں آ گئے ہیں، آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں، تو اپنی ساری زندگی پڑھنا ہی ہے، تو خیر ہے، بس ساتھ ساتھ ایگزامس بھی دیتے رہو، پڑھتے بھی رہو، جاب بھی کرتے رہو، تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔